اس کا لب لباب یہ ہے کہ جو رینیسانس نے یا ہزاروں سالوں کی انسان کی فکری اور ادبی اور علمی سفر نے، دیکھیں انسان تو جانور ہے نا، جی ہاں، انسان تو اس نے معنویت پیدا کی ہے۔ بالکل یہ جو ارسطو کی ٹیلیالوجی ہے اس کو تو ہم نہیں مانتے نا۔ بالکل ارسطو کی ٹیلیالوجی یہ ہے کہ زندگی کا کوئی طے شدہ پہلے مقصد حیات ہے، ہم یہ نہیں مانتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ انسان کی عقل ہے، انسان کا ضمیر ہے، اس کی روشن خیالی ہے کہ وہ اپنی حیوانی زندگی کو ایک ماننے دیتا ہے۔ جو آپ تاریخ میں دیکھ لیں، تاریخ کے حساب سے آج سے 200 سال پرانا آدمی اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ انسانی تہذیب کا سارا حاصل کیا ہے، تو میں کہوں گا کو سب کو بلا کر کہ انسانی تہذیب کا حاصل وہ معنویت ہے جو انسان نے اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ نہیں تو مگر اس کے اب کیا ہو رہا ہے؟ اب کیا ہے کہ پوسٹ ماڈرنٹی اور پوسٹ ماڈرنزم انسانی زندگی میں سے معنویت کو ختم کر رہا ہے۔ تو بھائی اس کی جگہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جیسے مذاہب ہیں دنیا میں، وہ مذاہب کے اندر کیا وہ ترقی پسند فکر اور سوچ پوشیدہ نہیں ہے، یا وہ اس کی متضاد ہے؟ دیکھیں، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ عام طور پر جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں یا کنزرویٹو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے یہ ہے کہ ہم ترقی پسند مذاہب کی بڑی تضحیق کرتے ہیں یا مذاہب کو غلط سمجھتے ہیں۔ غلط سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم مذاہب کو انسانی تاریخ اور انسانی افکار اور انسان کی جد و جہد کے ایک ادوار سمجھتے ہیں۔ یعنی انسانی تاریخ کا بہت بڑا حصہ انسان نے مذاہب تشکیل میں گزارا۔ اب فرق کیا ہے؟ دنیا کے تمام مذاہب بنیادی طور پر اپنے فکری ساخت کے اندر، اپنے بنیادی سماجی جوہر کے اندر، اپنے سیاسی جو اس کا منصوبے تھے، وہ اپنے زمانے کی حد تک وہ نان کنفرمسٹ تھے۔ اپنے زمانے کے موجود آرڈر کو انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ بالکل، ہمیشہ چیلنج، چاہے حضرت اس اعتبار سے، چاہے موسیٰ ہو، تو اس اعتبار سے وہ اپنے زمانے کی حد تک ترقی پسند تھے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہاں آتا ہے جب ان پر ملائیت قابض ہو جاتی ہے۔ اب میں جب ملائیت کہہ رہا ہوں تو اس مسلمان ملائیت نہیں کہہ رہا ہوں، صرف نہیں سارے دنیا کے تمام مذاہب کی آرتھوڈاکسی ہے۔ آرتھوڈاکسی جو جامد خیالات کے لوگ ہیں وہ کرتے کیا ہے؟ ایک تو یرغمال کر لیتے ہیں مذاہب کے اسپیس کو، دوسرا اس کی معنویت کو جامد کر دیتے ہیں، تیسرا اس کو انسانی آزادیوں کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں، آ کے اور چیلنج کرواتے ہیں، اور پھر اس میں جو خرد افروزی کا پہلو ہے وہ چھپ جاتا وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ المیہ ہے تاریخ کا کہ تمام مذاہب جو ہیں وہ بنیادی طور پر اپنے اپنے زمانے کے انقلابات تھے، بہت بڑے انقلابات تھے، لیکن بعد کے جو اس کے وارث، جو یہ جس کو میں کہتا ہوں، جس کو رانگ نمبر کہتے ہیں دنیا کے مینیجرز ہیں، انہوں نے ان کو بہت اپنے، اور آپ کو یہ تو ہم تو جانتے ہیں کہ یہ جس کو میں تنگ نظر ملائیت کہتا ہوں ہر مذہب کی، انہوں نے ہر زمانے کے حکمران طبقات کا کام کیا ہے، بالکل انہی کے ساتھ جوڑی کیا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم مذاہب کو بہت انسانی تاریخ کے اہم ترین ادوار سمجھتے ہیں، جب تک کہ وہ عام انسان کے لیے ہے۔ جی ہاں، جیسی وہ بادشاہت سے، ملوکیت سے جڑتا ہے تو وہ پھر ملائیت میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن عام انسانیت کے ساتھ ایک شرط ہے، کیونکہ عام انسان کے ساتھ جڑتی تو تنگ نظر تحریک بھی ہیں، عام انسان کے ساتھ تو فاشسٹ بھی جڑتے ہیں، بالکل جڑتے ہیں۔ عام انسان کافی نہیں ہے، عام انسان کے ساتھ وہ ترقی پسند یا روشن خیال سوچ کی ضرورت ہے، وہ ہونا ضروری ہے، وہ اس کے لیے شرط ہے تاکہ مستقل ایوولوشن ہوتا رہے۔ تو اس لیے دنیا میں یہ جو ہر زمانہ، دیکھیں آپ، یورپ کو 1000 سال لگا اس آرتھوڈاکسی کے اندر، بالکل، اور مسلمان ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں مجموعی طور پر دنیا میں، بالکل کہ جہاں ان کو ضرورت ہے کہ روشن خیالی اور سائنس، وہ دیکھیں، آپ دیکھیں 9 سینچری سے لے کر 13 تک مسلمانوں کے اندر جو فلسفے کی، فلکیات کی، ریاضی کی، طب کی بہت سوچ، وہ تنگ نظری کھا گئی۔ یہ سب جو بڑے لوگ ہیں جو مسلمانوں نے پیدا کی، افکار پیدا کی، وہ مغرب کے کام آئے، یہاں پہ کام آئے، اپنے سماجوں کو کام ہی آئے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مذاہب کی جو ٹھیکیداری ہے، اس نے مذاہب کو بھی نقصان اس کا مطلب ہے ہم اپنے مذہب کا صحیح اور مثبت استعمال کرنے کی جگہ
ہم اس کی منفی پہلوؤں پہ زیادہ زور دے رہے ہیں. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام مذاہب کو آزادی ہے اپنے لحاظ سے کریں، مگر جب وہ ملائیت میں آ جاتا ہے، جو 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 جیسے آپ نے بتایا کہ وہ لوگ تو باہر نکل آئے جتنا عیسائی فرقہ تھا، مگر جو مسلمان ہیں وہ آج تک روایتوں میں پھنسے ہوئے، ان میں ترقی پسند سوچ نہیں اجاگر ہو سکتی یا اجاگر کرنے نہیں دیتے. دیکھیے یونانی اور رومی تہذیب کے زوال کے بعد دنیا میں جو دور آیا، وہ یہ لوگ عام طور پر اس کو بہت کم سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یونانی اور رومی تہذیب کے بعد جو نشاط ثانیہ وہ صرف مغرب میں آئی، حالانکہ یورپین رینیسانس سے پہلے اور یونانی رومی تہذیب کے زوال کے بعد درمیان میں جو رینیسانس دنیا کی عالمگیر ہے جی، وہ مسلمانوں کے آئی ہے. ارے واہ، وہ نشاط ثانیہ کا ایک گلوریس دور ہے جو دمشق میں اور بصرے میں اور نشاپور میں اور دوس میں ہر جگہ اور بغداد میں اور تمام بہت سے بخارا میں، سمرقند میں، اور کئی سو سال چلا ہے. 400 سال چلا. 400 سال. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ایک نشاط ثانیہ وہ مسلمان بھی تھے پکے، ایسا نہیں کہ مسلمان نہیں تھے، وہ سارے فلسفی مسلمان تھے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے رازی کو کوڑے مار کر اندھا کر دیا. آپ نے ابن رشد کو وہ چارہ جان میں جا کے بھاگے ہو. اندلس میں جا کر آپ نے مسجد کے باہر قلعے سے باندھ دیا. ابن سینا آخری 10 سال چھپتا غار میں بیٹھ کے لکھی کتاب چھپتا پھر رہا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسلمان سماجوں کے اندر جو اس وقت جو تنگ نظری ہے، جو جہالت کا ایک ابھار ہے، جو ایک توہم پرستی ہے، وہ ہم تو تاریخ با اعتبار کرتے ہیں کہ یہ یقیناً خطرناک ہے، نقصان دہ ہے، لیکن عارضی لہر ہے، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. مسلمان دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ انسان رہتے ہیں، ان کو مستقبل چاہیے، ان کو تعلیم چاہیے، ان کو اسی دنیا میں بہتر معیار زندگی چاہیے. تو اس لیے یہ جو لہریں آتی ہیں انسانی تاریخ میں، یہ بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں، جس میں ہم گزر رہے ہیں. لیکن یہ ان کا سسٹین کرنا لمبے عرصے تک چلے اب اس حوالے سے اب اس کو ہم بات کو سمیٹتے ہیں، مگر میں سامعین کو یہ بتا دوں کہ سارے مضامین آپ لوگ سنیے گا ضرور جو مضامین آئیں گے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ میں نے بہت منت سماجت کی درخواست کی ہے چانڈیو صاحب سے کہ لکھ کے بھیجتے رہیں ضرور، اور وہ آپ بھیجتے رہیں گے تو لوگ یہ خیرت افروزی کی جو تحریک ہے، ہم ادبی تو نہیں ہیں، بے ادب بھی نہیں ہے، مگر ہم یہ ہے کہ ہم اپنے لندن اردو وائس کی جانب سے یہ ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے حصے کی بہت ہم بھی جلا دیں، اور ایسے جلائیں کہ اس میں خیرت افروزی لوگوں میں عقل و شعور، سوچنے کی طاقت، سوال کرنے کی طاقت پیدا ہو. مگر اب آخر میں جاتے جاتے صرف یہ بتائیے آپ مجھے کہ یہ جو ترقی پسند سوچ اور فکر ہے، آنے والا نوجوان جو مستقبل میں ہے، جو آج کا نوجوان ہے، جو بچے ہیں، ان میں کیا کس طریقے سے کیا لگتا ہے آپ کو کیسے کیا جائے کہ وہ اس سوچ کی جانب بڑھیں؟ کیونکہ اب ہم کوئی بھی چیز ایک جیسی نہیں رہتی، موسم ایک جیسا نہیں رہتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بر صغیر میں، خاص طور پہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ سب علاقوں میں، یہ کس طرح سے ہمارے ہاں وہ ترقی پسند سوچ کا آغاز ہوگا؟ دیکھیے یوسف ابراہیم بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عام طور پر دنیا میں ایک تصور پیدا کر دیا گیا ہے کہ ترقی پسندی متروک ہو چکی ہے، اب ترقی پسند روایات کا زمانہ نہیں رہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے. دنیا میں جب تک جبر کی تمام صورتیں ہیں، دنیا میں جب تک تمام ناہمواریاں ہیں، تب تک ترقی پسند افکار نئی نئی تشکیل لے کر، نئی نئی شکلوں میں، نئی اپنی صورتوں میں اپنا وجود رکھے گی. نمبر کے بعد دوسری بات جو آپ نے کہا، جو بہت سوال بڑا ہے کہ کیسے اس کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دیکھیں المیہ کیا ہوا ہے، سارا تعلیمی نظام جو ہمارا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ مارکیٹ کے پرزے پیدا کر رہا ہے. بالکل یہی مسئلہ ہے، مطلب بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے سیاست کمرشلائز ہو گئی ہے، اور اب جو نصاب ہے وہ ایک جاہلانہ اور ایک زہریلا نصاب ہم پڑھ رہے ہیں مجموعی طور. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ترقی پسندوں کا اور جتنے بھی روشن خیال لوگ ہیں، جس میں میں مذہبی لوگوں کو بھی شامل سمجھتا ہوں، بالکل بہت سے ہیں، بہترین لوگ ہو رہے ہیں. اس لیے یہ تمام لوگوں کا فرض ہے کہ ہم اپنے دور کو، یہ جو ساری جو ایک
ایک آنسلاٹ ہے مارکیٹ فورسز کی اور بازاروں کی اور یہ سب کو مل کے کرنا ہوگا. پوسٹ ماڈرن کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ خواب میں بڑی قوت ہے. صحیح بات. اور خواب صرف ایک اختراعی بات نہ ہو, فرضی کوئی بات نہ لگے, وہ خواب جو تعبیر کرنا ممکن ہو. یہی کمال ہے ترقی پسندی کا. دیکھیں میتھولوجی کے اندر بھی بڑے حسین تصورات ہیں, بالکل, لیکن وہ خیالی ہے. خیالی. پلیٹو کا تصور بھی بڑا حسین ہے, لیکن وہ خیالی ریاست ہے. بالکل. لیکن جو ترقی پسند افکار ہے وہ خیالی صرف محض نہیں ہے, وہ ایسے افکار پر مشتمل ہیں کہ جن کی تعبیر ممکن ہے. دنیا اس طرف جا چکی ہے, جائے گی. تو ہمیں اپنے حصے کا یہ کام کرنا ہے کہ اس آج کے نیو لبرل اور پوسٹ ماڈرن ایرا میں ہمیں ان اقدار کو, ان خوابوں کو, ان تصورات کو, اور صرف خواب اور تصورات کافی نہیں ہے. ترقی پسندی کا یہی کمال ہے نا کہ صرف بات کہنا ہمارے فرض ادا نہیں ہوتا. ہم جب تک اس بات کے لیے جد و جہد نہیں کرتے کہ جن تصورات کی ہم بات کرتے ہیں وہ ان تصورات کا حامل سماج تشکیل ہو, اس میں ہم اپنے حصے کا حصہ ڈالیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ادیب کے ہاتھ میں قلم ہے, اور قلم میں, اور آپ سمجھتے ہیں ان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ میں اس میں 3 باتیں بنیادی ہیں. سب سے پہلی بات, آج کا ادیب اگر اپنے عالمگیر دور کو نہیں سمجھے گا نہیں لکھ پائے گا. ماضی کی جو ایک نرگسیت ہے اس میں رہ کر آپ مستقبل میں نہیں جا سکتے, وہ رستہ بند ہے. تو اس لیے ماضی سے پیار کریں, ماضی کی حسین روایات کو اپنائیں, پیار کریں, لیکن ماضی کی نرگسیت بیماری ہے, بہت بڑی بوجھ ہے. یہ بھی بہت بڑا موضوع ہے, اس پہ آپ لکھیے گا, لوگ سننا چاہیں گے اس میں. تو اس لیے ہمارا ہونا یہ چاہیے کہ ماضی کے ورثے میں جو بہتر روایات ہیں ان کو ہم اپنائیں, اپنے دور کو سمجھنے کی کوشش کریں مکمل طور پر. اور پھر ظاہر ہے کہ مجھے ان تمام تو باتیں ہوئی, اس کے باوجود انسانی عقل پر, انسان کے استبداد پر, اس کی سوچ پر, اس کی روشن خیالی پر اعتبار ہے. لہریں آئیں گی, مطلب مسائل ہوں گے, ہے. اور آپ دیکھیے کہ دنیا کی ساری تاریخ اسی طرح سے ہے, ویوز آتی ہے. تو میں اس بات میں ہوں کہ آج کے ادیب کو, آج کے دانشور کو, آج کے ہر اس آدرشی انسان کو جس کے ہاتھ میں قلم ہے, اس ذہن میں سوچ ہے, ان کو آج کے دور کے اندر اپنے سماج کو اس دلدل میں پھنسنے سے بچانا چاہیے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ادب اور آرٹ کے اندر آج تک بہت بڑی طاقت ہے. ادب اور آرٹ میں بہت طاقت ہے. یہ تھے چانڈیو صاحب. جامی چانڈیو صاحب کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا. مگر جامی چانڈیو صاحب کا اور ہمارا ساتھ رہے گا, یہ تو میں نے آپ سے تعارف کے لیے تھوڑی گفتگو ان کے ساتھ کی, اور ان کے مضامین کے ذریعے ہمارا تعارف رہے گا. جو نثر نامے کے سلسلے میں آپ ان کے مضامین سنیں گے, اور یقین کیجئے کہ اصل بات جو اس کو ہم اس طرح سے سم اپ کر سکتے ہیں کہ سوال کریں, اس کا جواب ڈھونڈیں, مگر جب جواب ڈھونڈیں تو اس میں تعصب نہ رکھیں. اپنا بہت خیال رکھیے, خوش رہیے, سوال کرتے رہیے, خواب دیکھتے رہیے, بھرپور خواب دیکھیے, اور ان کی تکمیل کے لیے کوشش کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. بہت بہت شکریہ جامی صاحب. تھینک یو ویری مچ. آداب.